جوڑے کا پورے دا من ہول بنتا کیا کل محروم ہے. آج ہم آئے ہیں میران ٹون میں. ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں کے لوگ کس اذیت میں زندگی گزار رہے ہیں. نہ پانی، نہ گیس، نہ بجلی. تو آئیے چلتے ان کی مکینوں سے بات کرتے کہ اس کس اذیت میں یہاں زندگی گزار، کس بنیادی مسائل کا سامنا. ابھی صاحب آپ بتائیے کہ آپ کے علاقے میں یہ کیا مسائل ہے، آپ کے سامنے بتائیے ذرا. بھجن ہمارا کو مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بیماری ہے. کچرا دیکھ رہے ہو، یہ ہم نے حکومت کے ہر بندے کو بولا ہے کہ ہمارے لیے سامنے سے کچرا اٹھا رہے. اس کے بعد سیوریج کا ہمارے کو بڑا پریشانی ہے. جو سیوریج لینڈ نہیں ہے، جو زمین کے کوئی پودے جا رہے ہیں وہ کوئی بڑھ گئے. اب ہمارے پاس یہ پانی سامنے پڑا ہوا، یہ نظر آ رہا ہے، یہ سیوریج کا پانی آ رہا ہے، یہ زمینیں بھر چکی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس قدر پریشان ہیں سیوریج لینڈ کی وجہ سے، یہ گندگی کی وجہ سے، بجلی کی وجہ سے. بجلی نہیں، اور ہمارے کو مثال طور پہ زندگی کی جو سہولیات ہوتے ہیں، میٹھا پانی نہیں ہے ہمارے پاس. تو یہاں پر پانی کا بیک مانگا جا رہا ہے. پانی جب تنخواہ کے عروج کے دن آ جاتے ہیں، پانی ختم ہو جاتا ہے، لوگ جو واٹر پانی کے چھوٹے بوتل جو ہوتے ہیں منرل واٹر کے، وہ لے کے گھروں سے بیک مانگتے ہیں. جو مالدار لوگ ہوتے ہیں ان کے گھروں سے پانی کا بیک لے کر آئے. پانی ایک بوند کی پانی کے لیے طرف رہے ہیں. اچھا، یہ سیوریج لائن کا آپ بتائیں گے کہ اس معاملے میں کتنا کام ہو چکا ہے، کتنا کام باقی ہے؟ سیوریج لائن میں تو مین بڑے روڈوں کے اوپر کام ہو چکا ہے. گلیوں میں ابھی کوئی کام نہیں ہے. ابھی امید بھی تو دلائی ہے کہ کریں گے، لیکن ابھی کب کریں گے یہ پتہ نہیں ہے. مجھے بجلی کا کس مسائل سے آپ کو سامنا ہے؟ بجلی یہاں کنڈے کا بجلی چل رہا ہے، جس وجہ سے ہم 5-6 ہزار روپے بل بھرتے ہیں، لیکن بجلی ہوتا نہیں ہے. ہم بجلی یہ نہیں چاہتے ہوتا ہیں کہ جو پیسے ہم ان مافیا کو بھرتے ہیں وہ گورنمنٹ کو بھرے. ہم غریب لوگ تو پیسے دیتے ہیں، جو گھر والے ہیں وہ تو پیسے دیتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کو تو یہ پیسے نہیں جاتے ہیں، اور اس مطابق ہمارے کو بجلی نہیں ملتا ہے. جو کنڈے کا بجلی ہوتا ہے وہ فریج نہیں چلا، وہ اس میں پنکھا نہیں چلتا ہے. بلف ایک بلف جلانا پڑتا ہے، اگر دوسرا جلاؤ تو ایک کو بجانا پڑتا ہے، اور پیسے ہمارے کو پورا دینا پڑتا ہے. اسی لیے ہمارا حکومت سے اور انتظامیہ والوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ ہمارے کو بجلی دے، تاکہ جو پیسے ہم دیں وہ گورنمنٹ کے خزانے میں جائیں. اور یہ روڈوں کے حوالے سے کیا گلیوں میں روڈوں میں تو ماشاءاللہ فہیم بھائی کام کر رہے ہیں اس کے اوپر الحمدللہ، اور اچھا کام کر رہے ہیں. خود سے ہم مطمئن ہے، کیونکہ 30 سالوں میں سے پہلی بار فہیم بھائی نے کام شروع کیا. اور 30 سالوں میں یہاں پر بالکل ایسے تھے کہ کھنڈرات پڑے تھے. ابھی جو کچھ کام ہو رہا ہے یہ فہیم بھائی کروا رہے ہیں. مطلب پاکستان تحریک انصاف کے تحریک انصاف جو فہیم خان صاحب وہ کروا رہے ہیں. وہ کروا. ٹھیک ہے، آپ بتائیں گے اس حوالے سے صاحب. یہ کہ ہمارے یہاں زندگی متاثر ہے. نہ یہ سیوریج لائن ہے، نہ بجلی ہے، نہ ہمارے ادھر کوئی پوچھنے والا ہے. یہ کچرا پڑا ہوا ہے، اور یہ پانی جو ہے نا دیکھو گٹر لائن کا یہ باہر آ رہا ہے. ہم بہت متاثر ہیں. ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے لیے نا ہمارے سہولت میں جاتا ہے. سب جو ہے نا 15 سال 20 سال ہمارے یہاں ہوئے چلاتے. ہم کڈل لیں 4 دفعہ ہم نے کھدائی کیے ہوئے، نیچے جو کنواں ہوتا ہے وہ ابھی بھی ہمارا یہ بھرا ہوا ہے. اب تو ہم یہاں بالکل پریشانی سے ہم بولے بک جائے آدھا قیمت میں بھی ہم چلے جائیں. ہم اتنا خوار ہوا ہے. اور یہاں یہ کچرا بھی آپ سامنے نظر آ رہا ہے. آپ کا ایک ساتھی کا ہمارا بھائی، اس کے بیٹے کا شادی بھی ہو رہا ہے، وہ بھی بول رہے یار یہ کوئی نہ کوئی اٹھا دے. کچرا بھی یہ صحیح. اور ایک مسجد جو ہے ہمارا، مسجد کے بھی مسئلہ ہے آنے جانے میں. جب ہم باہر جاتے ہیں تو کپڑے ہمارا گلا وہ خراب ہو جاتا ہے ادھر ہی راستے میں. تو ہم کڈل لین کا بڑا یہاں بہت خواری ہمارے کو. آپ یہ نظر آ رہے ہیں، آپ یہ بنا دو سارے وہاں تک، یہ سارے گھر یہاں سارے غریبوں کے، اور کڈل لین ان سب کا غریبوں کا بڑے پریشانی. ہمارے یہی بہت پریشانی. تو اور ملک اور ہمارے حکومت پاکستان مل کے ان کو ریلیف دیتے ہیں. واحد یہ میران ٹون ہے کہ یہاں پر کوئی انسان نہیں رہتا ہے. بندہ صبح ڈیوٹی پہ جاتا ہے، شام کو آتے ہیں، ان کا گھر کو اکروچمنٹ کر کے توڑ دیتے ہیں، اور 2 نمبر فائل لے کر آتے ہیں، بول رہے ہیں ہمارے پاس فائل ہے. میں حکومت سندھ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ 30 سال سے یہ لوگ جو یہاں رہ رہے ہیں یہ فری میں نہیں رہ رہے. ان لوگوں نے اپنے گاؤں میں زمینیں بیچ کے، گھر بیچ کے، اپنے گلے کا سونا بیچ کے یہ جگہ خریدے ہیں. اور اگر خریدے ہیں یہ لوگوں نے بنائے ہیں، کوئی رات میں نہیں بنا کر کوئی گھر بناتا ہے، وہ گھر میں مہینے ہی لگ جاتے ہیں، سالوں لگ جاتے ہیں گھر بننے میں. اگر سالوں میں لوگ گھر بناتے ہیں، اپنے زندگی کا سارا جمع پونجی اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں، آج لوگ 30 سال کے بعد اس کے فائل بن گئے. پہلے 30 سالوں میں فائل نہیں تھا، 30 سال کے بعد اب فائل آتا ہے. اور فائل آنے کے بعد ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. جب وہ ڈیوٹی سے واپس آتا ہے، ان کا انکروچمنٹ ہوتا ہے، ان کا گھر ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. میں ان لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، کیونکہ سندھ گورنمنٹ ان سب کا نام جانتا ہے.
ان کے تانے والا نام ان کا جانتا ہے, SP جانتا ہے, DSP جانتا ہے اور انتظامیہ بھی جانتی ہے. ناظرین, آپ نے جانے مہران ٹاؤن کے مسائل اور یہاں کے لوگوں کا جو تکلیف تھی. یہاں کے لوگ سندھ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے جائز مطالبات مانا جائے. یہاں کے جو سیوریج کا معاملہ ہے, بجلی کا معاملہ ہے, پانی کا معاملہ ہے, اس کو حل کیا جائے تاکہ یہاں کے لوگ پرسکون زندگی گزار سکیں. کیونکہ یہاں پر رہنے والا اکثریت غریب طبقہ ہے, اور یہ غریب طبقہ جو مظلوم طبقہ بھی ہے. کا ایک ماحول فراہم کیا جائے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ بشیر احمد خان, ATV کراچی.